ایک سوال سوشل میڈیا پر بڑی تیزی سے کیا جا رہا ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ مسلم عورتیں مسجد کے اندر نماز پڑھنے کیوں نہیں جاتی، عبادت کرنے کیوں نہیں جاتی ہیں۔ لیکن میں ان لوگوں کو ایک بات اور بتا دیتا ہوں کہ مسلم عورتیں قبرستان مردے کو دفنانے بھی نہیں جاتی ہیں، مسجد بھی نہیں جاتی ہیں، قبرستان بھی نہیں جاتی ہیں۔ اب یہ سوال کیے کیوں جا رہا ہے، اس کی وجہ یہ ویڈیو رہی ہے۔ یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں، اس ویڈیو عورت مسجد کے حوض کے اندر نہا رہی ہے جہاں پر لوگ وضو کیا کرتے ہیں۔ اب اس نے یہاں نماز بھی پڑھی، اب جو اراکین کمیٹی تھا انہوں نے اس کو نکالنا چاہا، منع کرا کہ آپ بے ادبی سے یہاں پیش آ رہی ہو، اگر آپ کو نماز پڑھنی ہے تو عورتوں کے لیے ایک الگ جگہ ہے، وہاں آپ نماز پڑھ سکتی ہو۔ لیکن اس نے طوفان بدتمیزی کھڑا کر دی اور وہاں تمام اب شبدوں کا استعمال بھی کیا۔ اب اس ویڈیو کو لے کر بہت سے سوالات کر رہے ہیں۔ آپ تو جانتے ہیں کہ اگر اسلام سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہوتی ہے تو لوگ اسے کتنا اچھالتے ہیں اور کتنا بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عورت مسجد سے کیوں روک دی گئی، مسجد میں عبادت کرنے کیوں نہیں آتی ہے، نماز پڑھنے کیوں نہیں آتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں عورتیں مسجد نبوی میں نماز پڑھنے آتی تھیں، ان کا الگ انتظام تھا، پردے کی آڑ میں عورتیں نماز پڑھا کرتی تھی۔ لیکن حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا جب دور خلافت آیا، آپ نے مکمل طور سے عورتوں کو بین کر دیا، یعنی کہ منع فرما دیا کہ کوئی عورت مسجد میں نماز پڑھنے نہ آئے۔ عورتیں یہی شکایت لے کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں گئیں۔ حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ آج جو عورتوں کے اندر کوالٹی پائی جا رہی ہے زیب و زینت والی، اگر یہی چیز نبی پاک کی حیات ظاہری میں ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع فرما دیتے۔ اب دیکھیے کئی وجہ ہے کہ عورتیں مسجد میں نہیں جاتی ہیں۔ وجہ یہ بھی ہے کہ مسجد میں عورتوں کو اس لیے بھی روکا جاتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ عورت ہی ماں بنا کرتی ہے، لیکن جیسے جیسے بچے کی ولادت کا وقت قریب ہوتا ہے عورت کی حالت آپ جانتے کس طرح کی ہو جاتی ہے، وہ لوگوں کی نظروں کے سامنے جانے سے چھپا کرتی ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں اگر عورت پر واجب ہوتا کہ وہ مسجد میں جا کے جماعت سے نماز پڑھے تو اس کے لیے کتنا دشوار اور کتنی مشکل بات ہوتی، کیونکہ وہ اپنے گھر سے نکلتی، راستے میں لوگ ملتے اور جب وہ مسجد جاتی تب بھی لوگوں کی نظریں اس پر پڑتی تو کس طرح کے خیالات لوگوں کے اندر آتے۔ اس لیے اسلام نے عورت کو گھر میں نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ دوسری چیز یہ ہے 5 وقت کی نماز ہے، کچھ نمازیں دن میں ادا ہوتی ہیں اور کچھ نمازیں ایسی ہیں کہ جو اندھیرے میں بھی ادا کی جاتی ہیں، جیسے کہ عشاء کی نماز ہو جاتی ہے یا صبح فجر کی نماز لوگ سوتے ہیں۔ ایسے عالم میں اگر عورت پہ واجب ہوتا کہ وہ جماعت سے نماز پڑھے، مسجد میں جائے ورنہ گناہگار ہوگی، تو اس حالت میں اس کے لیے کتنا کٹھن ہوتا مسجد جانا۔ رات کے اندھیرے میں جاتی تو اس کی جان کو خطرہ، اس کی عزت و آبرو کو خطرہ، صبح سویرے اٹھ کے جاتی جب تمام لوگ سوئے ہوتے ہیں، بازار بند ہوتے ہیں، ایسے عالم میں اس کے لیے خطرہ۔ اب لوگ یہ بھی کہہ سکتے کہ اپنے شوہر کے ساتھ جاتی، تو اتفاق یہ ہے کہ آدمی باہر کا ہوتا ہے، تمام شوہر اپنے گھروں پہ نہیں رہتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو مزدوری کرنے یا کام کاروبار کے لیے باہر جاتے ہیں، تو ان کی عورتیں کیا کرتی تو ان کے لیے بڑا کٹھن ہوتا اور وہ اس طرح سے اور گناہوں کی مرتکب ہو جاتی۔ اب اس طرح کے سوالات اور بھی لوگ کیا کرتے ہیں، تو کئی ریزن رہے کہ عورت کو مسجد جانے سے روک دیا گیا۔ اور اب آپ سب جانتے ہیں کہ آج کا جو پرفتن ماحول ہے، جو دور ہے، وہ وقت ہے، وہ کیسا ہے۔ آج آپ دیکھیے گا کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈوں کا جو چکر ہے وہ کتنا چل رہا ہے۔ اگر لڑکیاں یا عورتیں مسجد میں نماز کے لیے آتی تو وہ نوجوان مسجد کے دروازے پہ نماز کی نیت سے نہیں آتا بلکہ گرل فرینڈ سے ملاقات کے لیے آتا۔ فتنے ہوتے، ہنگامے ہوتے، حیائی عام ہو جاتی اور نہ جانے کتنے فسادات اور فتنے اٹھتے اور لوگ جس جگہ عبادت کرتے ہیں وہاں گناہوں میں مبتلا ہو جاتے، کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، بے شک اللہ ہی کے لیے مسجد ہے اور مسجد کو اللہ ہی کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، صرف اس میں عبادت کی جائے گی، نہ کہ فتنہ و فساد ہوتا ہے۔ اب ایک سوال یہ بھی کرتے ہیں لوگ، جب عورت مارکیٹ جاتی ہے، دکانوں پہ جاتی ہے، بازار جاتی ہے، وہاں جاتی ہے، شادی میں جاتی ہے، تو مسجد میں کیوں نہیں جاتی ہے؟ تو آپ اندازہ لگائیں اگر عورت بازار میں جاتی ہے تو کیا وہاں عبادت کرتی ہے؟ وہ نیک کام کرتی ہے۔ اگر وہ کہیں گھومنے جاتی ہے تو کہ عبادت کرتی ہے؟ نہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں آج گناہوں سے نہ بازار خالی ہیں نہ پارک خالی ہیں، ہر جگہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں اور گناہوں میں ملوث ہوتے نظر آتے ہیں۔ کم سے کم جو اللہ کا گھر ہے وہ تو گناہوں سے محفوظ رہے، وہاں صرف عبادت ہونی چاہیے۔ اور بھی ایک ریزن ہے، یہ بھی ریزن آپ سن لیں کہ عورت آپ جانتے ہیں کہ کتنی بتون ہوتی ہیں، اگر ان کو اجازت ہوتی کہ مسجد میں آئیے تو یہ عبادت کم کرتی
एक दूसरे के घरों की ताड़भाड़ ज्यादा निकालती कि उसके यहां क्या हो रहा, उसके यहां क्या हो रहा, गीबत और चुगलियों में ज्यादा मुलव्विज हो जाती, इबादत कम करती और आपस में फितना और फसाद ज्यादा बर्पा करती। इसलिए इस्लाम ने कहा तू मस्जिद मत आ, घर में पर्दे की हालत में रहकर अल्लाह की इबादत कर ले, अल्लाह तुझे 27 गुना ज्यादा इबादत का सवाब अता फरमाएगा। मतलब जो सवाब मर्द को घर छोड़कर मस्जिद में जाने में मिला करता है, वही सवाब औरत को इस्लाम घर के अंदर नमाज पढ़ने में देता है। जो लोग सवालात करते हैं वो समझ लें इस बात को, इस्लाम ने हर उस रास्ते पर पहरा लगा दिया जहां से गुनाहों का कोई तसव्वुर पैदा हो सकता है। इस्लाम ने उन चीजों को खत्म कर दिया जहां से फितना फसाद बर्पा हो सकता है। अब औरत कब्रिस्तान क्यों नहीं जाती, इसकी भी वजह आप सुन लीजिए। देखिए, औरत सदफे नाजुक है, दिल नाजुक होता है, नर्म होता है। आप जानते हैं जब घर में किसी का इंतकाल हो, बाप का हो या शोहर का हो या भाई का हो या बहन का हो, सबसे ज्यादा आपको औरत रोती हुई मिलेगी, दहाड़े मारेगी, बयानात करेगी, क्योंकि वो अपने जज्बात पर काबू नहीं पाती है। मर्द अपने जज्बात पर काबू पाता है और वो दूसरों के सामने रोते हुए या गिड़गिड़ाते हुए कुछ शर्म भी महसूस किया करता है। लेकिन औरत के ऊपर जब सदमा आता है तो वो अपना आपा खो देती है। अगर औरत को इजाजत होती कि वो कब्रिस्तान मुर्दे के साथ जाती, तो आप ये अंदाजा लगाएं कि पूरे रास्ते एक ड्रामा होता, पूरे रास्ते वावेला होता, पूरे रास्ते एक हंगामा होता, क्योंकि रोती हुई आहू फिगा करती हुई ये औरतें जाती। और हो सकता था जब कब्र में मुर्दे को रखा जाता है उस वक्त भी बड़ी मशक्कतों का सामना करना पड़ता, क्योंकि जब एक शोहर कब्र में रखा जाता, जब एक शोहर की मैयत कब्र में रखी जाती तो उसकी बीवी किस तरह बर्दाश्त करती। आप अंदाजा लगाएं, वो जरूर कब्र में अपने आप को भी कहती कि मुझे दफन कर दिया जाए, तो वो वहां या तो कब्र पे बैठकर रोती या कब्रिस्तान में रोजाना जाके वहां आंसू बहाती। इसलिए उनको रोका गया कि आप अपने घर में रहें, आपको इसाले सवाब करना तो घर में करें, जो भी आप इसाले सवाब करोगी अल्लाह आपके इसाले सवाब को जरूर कबूल फरमाएगा। ये औरत की इज्जत की, अफ़त की बातें हैं जो इस्लाम ने की हैं। अब इसमें लोग कहते हैं कि उनको पाबंद कर दिया, उनका हक मार लिया, उनका ये कर लिया, ये तो बिला वजह की बकवास है। क्योंकि आज यूरोप ने औरत की आजादी के नाम पर आप समझ से क्या नहीं किया, उनके जिस्म से कपड़ों को उतार दिया गया, उनको बेपर्दा कर दिया गया और उनके साथ जानवरों जैसा सुलूक किया जाता है। जैसे जंगल में जानवर करते हैं ना, उससे कहीं बदतर आज देखिए जो मॉडर्न लोग हैं वो एक औरत के साथ जुल्म किया करते हैं और उसे वो फैशन और अपनी ख्वाहिश का नाम दिया करते हैं। लेकिन इस्लाम ने इन तमाम चीजों को बैन किया, इज्जत बचाई औरत की, अफ़्फ़त बचाई औरत की और उसका मकाम और मर्तबा ऊंचा कर दिया।